منزہ اسپتال میں ڈاکٹر عفان الہی روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. آج ان سے جانیں گے کہ وہ کون سے مریضوں کا فری چیک اپ ہوتا ہے. جہاں تک فری چیک اپ کی بات ہے، آج کل کے حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کا مقصد کوئی حالات کو دیکھ کے نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یا عوام افورڈ نہیں کر سکتی. جو اس کا بیسک ایک مقصد تھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بھی اپنا عمل کے جواب دیں، ادھر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آخرت بھی بنانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے تو منزہ ہاسپٹل کے اندر ہمیشہ سے چیریٹی ہوتی آ رہی ہے، اور یہ روایت میرے والد صاحب نے بھی قائم کی تھی. انہوں نے بھی این جی اوز کے تھرو پورے کوٹلی کی مدد کی اور لوگوں کو، عوام الناس کو بہت فائدہ پہنچایا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا میرا فرض بھی بنتا ہے، اور میں انشاءاللہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کروں گا. ہمیں پورے کوٹلی کو جو بھی ڈیزرونگ بندہ ہے اس کے لیے منزہ اسپتال ایک امبیسڈر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال. ناظرین، منزہ اسپتال میں ڈاکٹر عفان الہی روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. آج ان سے جانیں گے کہ وہ کون سے مریضوں کا فری چیک اپ ہوتا ہے اور یہ آفر محدود قسم کی ہے کہ لامحدود قسم کی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ڈاکٹر؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک ہو. تو آج آپ سے ہم کوئی 4 سے 5 منٹ گفتگو کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ ستم ظریفی کے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں آپ نے فری چیک اپ مریضوں کا کرتے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ وجدان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپروچ کیا اور ہم جیسے ینگ ڈاکٹرز کو پروموٹ کیا. تو جہاں تک فری چیک اپ کی بات ہے، آج کل کے حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کا مقصد کوئی حالات کو دیکھ کے نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یا عوام افورڈ نہیں کر سکتی. جو اس کا بیسک ایک مقصد تھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بھی اپنا عمل کے جواب دیں، ادھر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آخرت بھی بنانی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. جو یہ فری چیک اپ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو خیر ابھی اس لیول کا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں کوئی اسپیشلسٹ ہوں، لیکن ایک فری چیک اپ بیسیکلی لوگوں کو ایک عام روزمرہ کے مسائل، ان کو ایک رائٹ پاتھ پہ گائیڈ کرنا اور ان کی مدد کرنا، تاکہ میں ان کو ایک بہتر ڈاکٹر کی طرف ان کو رجوع کروا سکوں یا ان کو بتا سکوں کہ آپ کی بیماری کا، کیونکہ ایز اے جنرل پریکٹیشنر یہ میرا کام ہے کہ میں نے فلٹر کرنا ہے لوگوں کو، پیشنٹس کو فلٹر کرنا ہے اور ان کو ایک گائیڈ کرنا ہے. جیسے ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک جی پی کے پاس جاتے ہیں، اور جی پی کا کام ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی ساری بیماری کو ان کا ورک اپ کروا کے تو آگے اسپیشلسٹ کو ریفر کرے. تو میں یہ رول پلے کرنا چاہ رہا ہوں ایک کوٹلی میں، ایک ایز اے پائونیئر بننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز سٹارٹ کی جائے، ایک ایز اے فیملی ڈاکٹر بھی، اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کا فری چیک اپ کریں گے، تاکہ آپ کو مزید آج کل میں یہاں پہ زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے، آپ کی ساری چیزیں ایک جگہ پہ یہاں پہ فلٹر ہو کے، تاکہ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور آپ کو ہم بہتر بھی گائیڈ کر سکیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ محدود ہے یا کب تک اس کو، تو دیکھیں جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے تو منزہ ہاسپٹل کے اندر ہمیشہ سے چیریٹی ہوتی آ رہی ہے، اور یہ روایت میرے والد صاحب نے بھی قائم کی تھی. انہوں نے بھی این جی اوز کے تھرو پورے کوٹلی کی مدد کی اور لوگوں کو، عوام الناس کو بہت فائدہ پہنچایا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا میرا فرض بھی بنتا ہے، اور میں انشاءاللہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کروں گا. ہمیں پورے کوٹلی کو جو بھی ڈیزرونگ بندہ ہے اس کے لیے منزہ اسپتال ایک امبیسڈر ہے. جو سول سوسائٹیز کے لوگ ہو گئے، انجمن تاجران ہو گئے، میڈیا کے آپ لوگ ہو گئے، آپ کو اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو واقعی ڈیزرونگ ہے، اس کے لیے تو یہ فار ایور جو ہے یہ فری سروس قائم رہے گی. ہاں، جہاں تک دوسرے لوگ ہیں، ہر بندے کا حق ہے اور اس کا یہ جائز یہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں، اپنی ہیلتھ کے بارے میں جانے، اس کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جو بھی بندہ پہلی دفعہ یہاں پہ میرے پاس آئے، وہ جو چیک کروائے نہ کروائے، کوئی گائیڈنس لینا چاہے، اس کے لیے فار ایور فرسٹ ٹائم کے لیے تو بالکل فری ہے. آگے اگر تو حالات ایسے ہیں کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا یا اس کے پاس اتنی اس کی استطاعت نہیں ہے، تو یہ چیریٹی ورک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. ابھی جو آپ کس قسم کے مریضوں کے آپ فری چیک اپ کرتے ہیں؟ اچھا، میں نے ایم بی بی ایس کیا تھا اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے، اور میں نے ہاؤس جاب کی ہے سرجری، میڈیسن، آرتھوپیڈکس اور سائیکیٹری میں.
جس میں اپنی زبان میں بولا جائے تو جس میں ہم جنرل چیک اپ ہو جاتا ہے میڈیسن ریلیٹڈ، پتے معدے کے ایشوز ہو گئے، اس میں کوئی ہڈی جوڑ کا ہو گیا، موروں کا ایشو ہو گیا، نفسیاتی کچھ مسائل ہو گئے، فیملی کے ایشوز ہو گئے، یہ چیزیں جو ایک بیسک پرابلم ہے. تو ان چیزوں کا ہم جو ہے نا اس وقت میں مفت معائنہ کر رہا ہوں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا مرض ہے وہ سالوں سال چھپائے رکھتے ہیں، تو یہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے کہ وہ اپنے مرض کو میرے سے ڈسکس کریں تاکہ میں ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکوں کہ آپ کی یہ بیماری ہے اور آپ اس کا علاج اس جگہ سے بھی کروا سکتے ہیں. اگر میں اس کو کر سکا، ممکن ہے میری اس لیول تک ہوا تو میں اس کو ضرور کروں گا. اگر مزید آگے اس کو ریفر کرنا ہو تو میں اس کو پراپرلی گائیڈ کر کے آگے ریفر کر سکتا ہوں. یعنی کہ جو جنرل بیماریاں ہیں جو عام طور پر ایک سے دوسرے بندے میں پائی جاتی ہیں، اس کا آپ یہاں فری معائنہ کرتے ہیں، یہ عوام کے لیے ایک بڑی سہولت ہے. بالکل بڑی سہولت ہے. دیکھیں جو عام بیماریاں ہیں، جو لوگ بعض اوقات اسپتال نہیں جاتے، خود سے ہی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا رواج ہے کہ ہر دوائی آپ کو بغیر کسی پرسکرپشن کے مل جاتی ہے، تو وہ خود سے ہی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ کے گھریلو مسائل ہوں یا صحت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. میں آپ کو ہر طرح کی سروسز دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ آن ایئر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ منزہ ہاسپٹل کے اندر جیسے روایت قائم ہے میرے والدین کی، انشاءاللہ میں بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مریضوں کا مفت معائنہ کروں گا اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. معائنے کو نکال کے اگر تو مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جیسے این جی اوز اور ویلفیئر سوسائٹیز ہیں کوٹلی کی، ان سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ کے پاس جو اس طرح کے مریض ہیں، میں آپ کا امبیسڈر ہوں، یہ ہاسپٹل آپ کا امبیسڈر ہے. آپ کا کوئی ایسے مریض ہوں جو ڈیزرونگ ہوں، ان کو آپ ہمارے پاس بھیجیں. ہم ان کے لیے اگر خود نہیں کر سکے تو انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اس کو مینیج بھی کروا کے آپ کو دیں گے اور مریضوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہے جو آپ نے بھی باتیں بتائی ہیں. جنرل بیماریاں جتنی ہیں اس کا آپ یہاں فری معائنہ کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے جو بھی ہمارے کیمرے کے توسط سے آپ نے این جی اوز کو بھی کہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بیماریاں چھپا کے رکھتے ہیں. ایک میں آخری بات سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا علاج خود کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک عام سی بات بنائی ہے کہ اگر ہمیں بخار ہے تو ہم پیناڈول کی 2 گولیاں کھا لیتے ہیں، کھانسی ہے بروفین یا کوئی بھی دیگر ہم صحت پر، یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا، اب جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ اینٹی بائیوٹکس کا یوز اتنا زیادہ ہو گیا نا. اب آپ نے ایک دفعہ چیک کرایا ہو، آپ کو کسی ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک دے دی ہو، اب نیکسٹ ٹائم وہ بیماری ہو تو آپ نے خود سے وہ لینا شروع کر دینی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا اس کی ڈوز لینی ہے، وہ کس بیماری کے لیے ہے. ہر دفعہ بیماری مختلف ہوتی ہے، وہ خود سے لینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے باڈی کے اندر. جب ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے تو اب جب کچھ عرصے کے بعد، اس ٹائم پہ تو آپ کو پتہ نہیں بچ جاتا، سال 10 سال کے بعد آپ کی کوئی سرجری ہو جائے یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو تو تب تک جو وہ اینٹی بائیوٹکس کی اتنی بڑی لسٹ ریزسٹنس میں آ جاتی ہے کہ جب آپ کو واقعی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس وقت کام نہیں کر رہی. تو یا اس طرح اب جو پین کلرز ہو گئے، پیناڈول جیسے ایک روایتی میڈیسن ہے، اب اس کے مسئلے مسائلوں کو نہیں پتہ لوگوں کو کہ سب سے زیادہ یہ پیٹ خراب کرتی ہیں، معدے کی جلن ہو گئی، یہ پرابلم. تو لوگ آپ دیکھیں کہ دوائیاں کھا کے تو آپ کہتے ہیں جو یوں ہی ان کی ایج کوئی 40+ جاتی ہے، میرے پیٹ میں پرابلم ہے، یہ وہ اتنے انہوں نے زخم بنا دیے ہوتے ہیں دوائیوں نے کہ وہ اس ٹائم پہ اس کو واپس ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے اس لیول پہ کہ آپ جو بھی اگر کوئی ایٹ لیسٹ کنسلٹ کر لیں. یہ فری سروس، اس کا فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں. لوگوں کو اب ساتھ جو میں نے اپنے سیٹ اپ میں دیکھی ہے کہ اسلام آباد میں کام کرتا تھا ریلوے ہاسپٹل میں، تو ریلوے ہاسپٹل بالکل ہمارے کوٹلی کے اڈے کے ساتھ ہے. تو میرا یہ اللہ کی طرف سے شاید ایک سبب بنتا ہے کہ میرا کوٹلی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا. تو وہ وہاں پہ ایک کمی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی پہاڑی بولنے والا نہیں تھا. تو اپنا بندہ کوئی پہاڑی بولتا تھا تو وہ ہم دوڑے ہوئے جاتے تھے اس کے پاس کہ یار اپنا بندہ. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو وہاں پہ گائیڈ نہیں کیا جاتا پراپر. ڈاکٹر صاحب، منزہ ہاسپٹلز میں مزید آپ کون سے پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی جو ہے نا MBBS کر کے آیا ہوں، ایز اے جنرل پریکٹیشنر کام کر رہا ہوں. میں یہ ہسپتال اس وقت پورے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں. لیکن کچھ میرے والدین کی مصروفیات کی وجہ سے جو ان کا پلان تھا اس وقت انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ایز اے جنرل ہاسپٹل، وہ سٹارٹ نہیں کر سکے. ابھی میں واپس آ چکا ہوں تو میں انشاءاللہ اس کی 15 اگست کے بعد جنرل ہاسپٹل کی اوپننگ اس کی کرنے لگا ہوں باقاعدہ سے. اور لوگوں کا بہت دباؤ ہے کہ صحت کارڈ لایا جائے، ان کو مفت سہولیات یہاں پہ دی جائے.
تو اس سلسلے میں بھی میں ابھی ورک کر رہا ہوں کہ اس کو صحت کارڈ پہ لایا جائے اس ہاسپٹل میں. باقی ساری چیزوں کو جنرل پریکٹس کو اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بھی میں نے انشاءاللہ اسلام آباد سے مینیج کرنے کا پلان کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوٹلی کے اندر اسلام آباد سے ڈاکٹرز آئیں. اور انشاءاللہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ وہ منزہ ہاسپٹل میں آ کے بھرپور اپنا تعاون کا بھی مظاہرہ کریں گے اور وہ ادھر کام بھی کریں گے. تو انشاءاللہ کوٹلی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف بھی ہوگا. اور یہ جو فری سروس ہے یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تک بھی میں منتقل کر رہا ہوں کہ ان کا بھی فرسٹ چیک اپ ہر کوٹلی کے لوگوں کے لیے منزہ ہاسپٹل کے اندر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے لیے فری ہوگا. انشاءاللہ 15 اگست کے بعد ہم اس کی اوپننگ کریں گے. گفتگو سنے تھے آپ ڈاکٹر عفان الہی حنیف ملک ممبر کشمیر کونسل کے صاحبزادے ہیں. منزہ ہاسپٹل میں یہ جو انہوں نے بیماریاں بتائی ہیں یہ فری معائنہ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ڈاکٹر عفان الہی نوجوان ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس آئیں, اپنی بیماریوں کے حوالے سے ان سے آپ ضرور کنسلٹ کریں. منزہ اسپتال عرصہ دراز سے عوام کی خدمت کاری ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیال وائجی کی ٹیم کو اجازت دیجیے.